السلام علیکم ناظرین، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جو فارن فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے تھا، اور باقاعدہ اس فیصلے کو اب پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا ہے، اور اس کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، جو سابق اٹارنی جنرل اور جو پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس میں جو مین وکیل تھے انور منصور خان صاحب، اس کی سربراہی میں تقریباً 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، لیگل کمیٹی، جس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ شاہ خاور، بیرسٹر علی ظفر، اور ساتھ ہی ساتھ فیصل فرید جو کہ فارمر انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کے بھائی ہیں۔ وہ یہ 4 رکنی کمیٹی باقاعدہ لیگل کمیٹی تشکیل دی تھی، اور انہوں نے تقریباً 4-5 دن رات کر کے آپس میں جو ہے ڈیلیبریشن کی، قانونی نکات پر انہوں نے جائزہ لیا، اور اس طرح پھر انہوں نے فائنلی طور پر یہ پٹیشن تیار کی، اور آج اس کو باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ تو آج جو پٹیشن بیسیکلی جو کہ عمر ایوب صاحب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اس کی طرف سے دائر کی گئی ہے، لیکن جو وکیل کے ذریعے جو ان 4 وکلاء نے یہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، اس کی جو مین جو بلٹ پوائنٹس ہیں اور جو ایسے قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو باقاعدہ طور پر انہوں نے رد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ فیصلہ جو ہے اس کے جو ہے آپ کو ذرا میں یاد دلاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ روز جو فارن فنڈنگ فیس میں جو فیصلہ دیا تھا، اس پر الیکشن کمیشن نے قرار دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے انہوں نے تقریباً 34 ممالک سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ 13 نامعلوم اکاؤنٹس جو ہے اس تحقیقات کے دوران آئی، یہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے بارے میں جو بتانے میں جو ان کے جو اکاؤنٹس تھے، اس میں کچھ ایسے اکاؤنٹس تھے جو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو بتانے میں ناکام رہی، اور ساتھ ہی ساتھ آئین کے مطابق اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے، یہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے عارف نقوی کی کمپنی ووٹن کرکٹ کلب سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی، اور بعد میں ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ابراج گروپ کی چھتری تلے کام کر رہا تھا، اور بہت سارے یہ کہ یو اے ای ممالک سے انجینئرنگ سے سروسز سے تقریباً $49,965 جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ حاصل کی، اور اس طرح امریکہ کے بزنس مین سے انہوں نے یہ فنڈنگ حاصل کی۔ اب یہ جو فیصلہ تھا اس کو پاکستان تحریک انصاف نے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور جو آج ان کے جو بلٹ پوائنٹس ہیں اس پٹیشن میں تقریباً یہ کوئی 68 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن میں آپ کو جو اس کے جو چیدہ جو باتیں ہیں، جو لیگل پوائنٹس ہیں، وہ بتانا چاہوں۔ پی ٹی آئی نے اپنے اس میں کہا کہ جو اس میں جو خاص جو بات ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نے یا عمر ایوب صاحب نے اس پٹیشن میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر یہ جو فیصلہ جاری کیا، یہ میلس پہ کیا، یعنی بدنیتی کی بنیاد پر کیا، ڈس ہانسٹی کے بنیاد پر یہ فیصلہ کیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے باقاعدہ طور پر جو اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو ظاہر کیے تھے، اس کا باقاعدہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں۔ ساتھ ہی ساتھ درخواست میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 16 اکاؤنٹس کا باقاعدہ مکمل طور پر ریکارڈ دیا گیا تھا۔ یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کی اس پٹیشن میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو 16 اکاؤنٹ جو کہ بتا رہے تھے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہ 16 اکاؤنٹس انہوں نے نہیں بتائے، تو انہوں نے اس پٹیشن میں انور منصور صاحب نے یہ کہا کہ یہ 16 اکاؤنٹس کا باقاعدہ طور پر تفصیلات جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی تھی، لیکن ان تمام اکاؤنٹس کا فیصلے میں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو ان کے ساتھ یہ جو 16 اکاؤنٹس کے جو تفصیلات ہیں، یہ باقاعدہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں باقاعدہ ان کے ساتھ یہ لفظ کیا گیا، اس کو لگایا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کیا گیا کہ باوجود اس کے کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ ناظرین، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 16 اکاؤنٹس کی جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم
میاں محمد نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نااہل کیا تھا، اور وہ اس بنیاد پہ کیا تھا کہ ان کے جو بیٹے کی ایک کمپنی تھی اور اس کمپنی سے اس کو باقاعدہ وہ تنخواہ ملنی تھی، لیکن وہ تنخواہ تو انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی، لیکن وہ قابل وصول تھی، لہٰذا اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اس کو نااہل کیا تھا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ جو 16 اکاؤنٹس بتائے گئے ہیں، الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے کہ یہ 16 اکاؤنٹس نہیں ظاہر کیے گئے ہیں، تو لہٰذا اس پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ 16 اکاؤنٹ جو ہے یہ ہم نے باقاعدہ اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کی تھی، لیکن فیصلے میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب درخواست میں یہ بھی اس پر زور دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو میڈیا کے ساتھ جو فیصلہ جو شیئر کیا تھا وہ اس کے ویب سائٹ پر وہ چیز نہیں ہے، اس میں تھوڑی تبدیلیاں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی نے اپنی درخواست میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ای سی پی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے دائرہ سماعت سے، اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے، اپنی جورسڈکشن کو کراس کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی پاکستان تحریک انصاف کا اس پٹیشن میں واحد طور پر یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو فوراً ایڈٹ قرار دیا جائے، اور اس میں یہ بھی موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو جھوٹا قرار دے، جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چونکہ عمران خان نے کچھ اکاؤنٹس نہیں بتائے تو لہٰذا وہ جھوٹا ہے۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کا اپنی پٹیشن میں یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو جھوٹا قرار دے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے اب وہ عدالت میں یہ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس گیا ہے، آرٹیکل 199 کے تحت انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس کا تعین کرنا ہے کہ آیا یہ فارن ایڈڈ کمپنی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف یا نہیں۔ اس طرح پی ٹی آئی نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 17(3) ہے وہ دائرہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استعمال کیا، یعنی آرٹیکل 17(3) یہی جو ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر جو یہ کہا کہ یہ فارن ایڈڈ کمپنی ہے، اور ان کے انہوں نے جو باقاعدہ جو پارٹی کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے 2002 اس کے تحت پھر ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا، تو اس لیے پی ٹی آئی نے اب یہ کہا کہ آرٹیکل 17(3) جو ہے یہ آئین کا آرٹیکل ہے، اور یہ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو انووک کرے، تو لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پٹیشن میں خاص طور پر یہ استدعا کی ہے، پریئر اس کی یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پاکستان تحریک انصاف کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ جواب دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اس شوکاز نوٹس کا جواب دیں کہ جو آپ نے ممنوع فنڈنگ حاصل کی کیوں نہ وہ آپ کی جو فنڈنگ ہے، جتنے بھی وہ پیسے ہیں، جتنے پیسے بنتے ہیں ان کو بوقت جو ہے بحق سرکار اس کو ضبط کیا جائے۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ استدعا کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو فارن فنڈنگ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے جو فیصلہ جاری کیا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، بلکہ اس شوکاز نوٹس کو بھی جو ہے وہ بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ جو مین جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، پاکستان تحریک انصاف کی آج کی جو پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اب دیکھنا یہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی استدعا کی ہے کہ وہ اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کریں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، اس کو پرکھے گی، اس پر کیا فیصلہ آئے گا، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے اگر خلاف میں فیصلہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے جائے، اور وہاں پہ پھر یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس نے پھر اس کیس کو دیکھنا ہے کہ یا آیا جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے جو اپنی دائرہ سماعت کو اور اپنی اختیارات کو جو ہے اس سے تجاوز کیا ہے، اس کو کراس کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے یا اگر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جاتی ہے تو اس پر پھر کیا فیصلہ ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اتنا ہی، لیکن میرے نئے دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔